عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رب العالمین نے آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر مقام پر، ہر جگہ پر عزت، عظمت اور رفعت کے ساتھ نوازا۔ دنیا میں بھی بہت مقام، بلکہ مقام عرفہ اور اعلیٰ پر فیض فرمایا۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک یہی عرض کر رہا ہوگا، اے مالک لم یزل، پس حساب اور کتاب شروع فرما دیجئے۔ اس سے زیادہ ہمیں صبر نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سارے اولاد آدم اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کریں گے، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو بابا جانی ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو جو جواب دیں گے وہ ہوگا، اذهبوا الی غیری، آج کوئی اور دروازہ کھٹکاؤ۔ تو یہ اولاد آدم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، شیس علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، گویا کہ 1,00,000 کئی ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے دروازے کھٹکائے گی۔ ہر ایک کو ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، بلندی اور ان کے ساتھ جو تعلق، ہر ایک چیز یاد دلا کر کہا یہی جائے گا کہ اپنے رب کے حضور بس اتنا عرض کر دیجئے کہ حساب اور کتاب شروع کیا جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی جواب دیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کا در کھٹکاؤ۔ ایک ہستی ایسی ہوگی، ایک شخصیت ایسی ہوگی، ایک صورت ایسی ہوگی، ایک ایسی سیرت والا، ایسی صورت والا، ایسے افعال کریمانہ والا، اور ایسی شخصیت جن کی زبان پر یہ ایک جملہ ادا ہو رہا ہوگا، آنا لاہا، آنا لاہا، آنا لاہا۔ اور یہ شخصیت جس مقام پہ کھڑی ہوگی، جس مقام پر جلوہ گر ہوگی، اس مقام کے لیے رب العالمین نے فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ان قریب یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ شخصیت، یہ نورانیت، یہ عرفہ و اعلیٰ، بلند و برتر ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ محبوب علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور سر با سجود ہو کر عرض کریں گے، اے الہی حساب اور کتاب شروع فرما دیجئے۔ محبوب علیہ السلام نے ایک مقام پر خود ارشاد فرمایا هو المقام الذی اشفع فیہ لامتی، اسی نوعیت کی
ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم شریف میں بھی وارد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول مشفع۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ہی آدم کی پوری اولاد کا سردار ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اولاد آدم کا سردار نبی ہمیں ملا۔ مگر ہم سست کتنے ہیں، ہم کمزور کتنے ہیں، ہم ضعیف کتنے ہیں، یہ تو آج نظر آ ہی رہا ہے کہ ہماری مسجدوں سے قالینیں، صفوف، مصلے وہ اٹھوا دیے گئے، طہارت کرنے کی جگہ، وضو بنانے کی جگہوں کو لا کر دیا گیا، مکفل کر دیا گیا، نمازیوں پر پابندی عائد کر دی گئی کہ نماز مسجد میں نہیں، نماز گھروں میں ادا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اعلان نبوت سے وفات حسرت آیات تک اسی بات پر زور دیتے رہے کہ نماز مسجدوں میں ادا کرو، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ایک نابینا صحابی کا واقعہ جو آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا حبیب اللہ، میں اپنے گھر سے مسجد تک اکیلا نہیں آ سکتا اور مجھے کوئی لے آنے والا نہیں ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھ لو اور اس رسی کے سہارے گھر سے مسجد تک آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ نبی ہمیں وہ ملا جو اولاد آدم کا سردار، گویا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت کے دن کے آخری بندے تک تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، قرب خداوندی میں رہنے والے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا، برتر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا قیامت کے روز ساری اولاد آدم کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہوگا اور سب سے پہلے میں ہی روضہ انور، اطہر، مقدس، معظم، مطہر، منور سے اٹھایا جاؤں گا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا اور میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سامعین ذی احترام، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے جس نے فقط 23 سال کی عمر میں، 23 سال کے عرصہ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں اتنا ہی عطا فرمایا کہ قیامت تک اگر ہم اس علوم کو بانٹتے رہیں تو یہ علم، یہ تہذیب، یہ تمیز، یہ دین، یہ مسائل یہ ختم نہیں ہو سکتے۔
مگر ہم اپنی قسمت پہ خوش اور رونا، خوشی اس لیے ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رونا دھونا اس لیے ہے کہ ہم دین کی خدمت آخر کیوں نہیں کر رہے، ہر ایک بات کو مانا کیوں جا رہا ہے۔ کہیں تو علماء اپنی قوت کا مظاہرہ بھی فرمائیں، کہیں تو اولیاء یہ سجادہ نشین، کہیں تو اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے ایمان کی جرات کا مظاہرہ تو کریں۔ یہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر یہ کہا جائے کہ مسجدوں کو ہی بند کر دو، تو کیا ہم اس میں بھی مصلحت سے کام لیں گے؟ قیامت کا دن تو وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ پاک نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن تیرا رب تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو کرے گا کیا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو منطقی سوال جواب ہے ہی، یہ تو بنتا ہی ہے۔ اگر اللہ جو کہ یقیناً اپنے محبوب علیہ السلام کو، میرے نبی کو، آپ کے نبی کو، میرے محبوب کو، آپ کے محبوب کو، اپنے محبوب کو رسوا نہیں کرے گا، تو پھر عطا تو کرے گا اپنے خزائن، اپنی رحمتیں، اپنی برکات، اپنے سلام، تو پھر وہ تو عطا فرمائے گا۔ اگر رسوا نہیں کرنا تو پھر عزت تو دینی ہے، عظمت تو دینی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جس بات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی عزت اور توقیر کرو، کیا خیال ہے رب خود عزت نہیں دے گا؟ خود اپنے محبوب کو یہ شانیں دے کر دنیا کے سامنے نہیں کرے گا کہ ارے لوگوں آؤ آج میرے محبوب علیہ السلام کی شان کو دیکھو، عزت کو دیکھو کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنا عطا فرمایا۔ دنیا میں بھی بہت عطا فرمایا، مگر یہ اللہ شفاعت عظمیٰ کے ذریعے دنیا کو دکھائے گا، ان کو بھی دکھائے گا جو لوگ درود پڑھ کر، سلام پڑھ کر، صلوات پڑھ کر بھی محبوب علیہ السلام کے نسبت کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو بغیر لگام دیے جو منہ میں آتا وہ بکتے رہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے تکلیف دی اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان پر اس دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور اب یہاں ذرا دیکھیے، جب حضور علیہ السلام مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، شفاعت عظمیٰ کی اجازت دی جائے گی، یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت کا دروازہ یقیناً پہلے بند ہوگا، یشفع عندہ، اور جب شفاعت کا اللہ کی طرف سے اذن دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی، تو سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام کو اجازت ہوگی کہ اے میرے حبیب آج تمہیں اجازت ہے کہ میری بارگاہ میں تم شفاعت مانگو، تم دعا مانگو، تم استغفار مانگو، تم میری مخلوق کے لیے دعا کرو، جن کے لیے حبیب آپ کہتے جائیں گے میں ان کو بخشتا ہی چلا جاؤں گا۔ والا سوفا یعطیکا ربک فترضی، حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے، جنہوں نے
محبوب علیہ السلام کو تکلیف دی ہوگی، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا خیال نہیں رکھا ہوگا، منہ پٹ گھوڑے کی طرح، بے لگامے بے مہارے اونٹ کی طرح، پس وہ چلے ہی گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ ارے مسلمانوں، خیال کرو، یہ بارگاہ نبوت جو ہے یہ مشکل ترین راستہ ہے۔ آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوگا، جب تک لوگ اللہ کی مخالفت کرتے رہے، خدائی دعوے کرتے رہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہراتے رہے، اللہ نے یہی کہا میں اللہ ہوں تم مخلوق ہو، تمہارا ہمارا کیا جوڑ ہے؟ اللہ اللہ ہوتا ہے، خالق خالق ہی ہے، رازق مالک مالک ہے۔ اور جب کسی نے بھی اپنے دور اپنے وقت کے کسی نبی کے ساتھ پنگا لیا، جس نے بھی کبھی نبی کی شان میں گستاخی کی، تو مالک لم یزل نے پھر ان کو ایک لمحے کی دیر کیے بغیر، پس ان کا گستاخی کرنا تھا تو مالک کی پکڑ پھر اس طرح آئی کہ چلتے ہوئے دریاؤں کو بھی خشک کر کے فرعون اور فرعونیوں کو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون اور آل فرعون کو دریا کے بیچ کھڑا کر کے پانی کو ملا دیا۔ کیا ہم نے تاریخ سے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ ارے مسلمانوں، نسبت رسول کا خیال کرو، نسبت رسول کا خیال کرو۔ اگر نسبت رسول کا خیال کیا، ذات رسول کا خیال کیا، تو پھر دنیا میں یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ کمزوری سمجھ کر معاف کر دیا جائے گا۔ اگر یہ کمزوری نہ رہے، بندہ ڈھیٹ بن کر رہے، تو پاس وہ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے در اقدس سے چلتے چلتے یہ آواز سنیں گے، آنا لاہا میری طرف آ جاؤ، آنا لاہا میری طرف آؤ لوگو۔ جب یہ لوگ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور علیہ السلام شفاعت کے لیے رب کے حضور سر باسجود ہو کر دعا کریں گے، تو بہت سارے لوگ آئیں گے شفاعت کے لیے، یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کیجئے، یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کیجئے۔ آقا فرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، آج یہ کالے منہ لے کر میری بارگاہ میں آ گئے ہو۔ وہاں تو پانی تھا، وہاں تو دروازہ توبہ کھلا تھا، وہاں تو اعمال کی جگہ تھی، وہاں تو بونے اور بیجنے کی جگہ تھی، اور یہاں آج تو کاٹنے کا مقام ہے۔ جو بو کر آئے ہو، جو بیج کر آئے ہو، جو بنا کر آئے ہو، جو بھیج کر آئے ہو، آج اس کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، یہ کالے منہ کالے منہ یہ لے کر میری بارگاہ میں آ گئے، اس لیے کہ میری شفاعت کرو؟ نہیں، یوم تبیض وجوہ، آج ان کے لیے شفاعت ہے جن کے چہرے میرے خوبصورت ہوں گے، جنہوں نے مجھے پہچانا اور میری نسبت کو پہچانا، یعنی میری نسبت کا خیال کیا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی ہے، پھر تاریخی لحاظ سے، پھر روایات کے لحاظ سے، پھر اپنے عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تم یہ کہتے رہے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ پہلے لے کر آئی تھی، یہ فلاں ہوا، یہ ایسا ہوا، یہ ویسا ہوا، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، بس ایک تاریخ نہیں، لاکھوں تاریخیں محبوب علیہ السلام کے قول مقدس معظم مطہر منور پر قربان کر دو۔ ایک
تاریخ نہیں، ایک روایت نہیں، 1.25 لاکھ روایت ایک طرف ہو اور میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان عظمت نشان ایک طرف ہو، تو وہ 1.25 لاکھ روایت تک رہے گی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹی ہے۔ کیا نہیں فرمایا حضرت عثمان غنی کو کہ اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے آئے عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا۔ دنیا کہتی ہے عثمان ذو النورین، اور تجھے نسبت مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کا خیال تک نہیں ہے۔ یہی 3 تو رشتے قرآن نے گنوائے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ یہی 3 تو رشتے رب العالمین نے گنوائے، ننیال، ددیال اور سسرال۔ نہ سسرال کا خیال رکھا، نہ ددیال کا خیال رکھا، نہ ننیال کا خیال رکھا، نہ نسبت کا خیال رکھا، نہ ماننے کا خیال رکھا، نہ ان کی قربانیوں کا خیال رکھا۔ جیسے جو منہ میں آیا وہ بکتے چلے گئے۔ اس وقت کو، اس دن کو یاد رکھو جس دن اور وقت کے لیے میرا رب فرماتا ہے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود پہ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے کائنات کے ہر ایک ذی روح کو اپنے مصطفیٰ کریم کی شان دکھاؤں گا۔ سامعین، محبوب علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ حق ہے، اور اس شفاعت عظمیٰ کے حقدار بننے کے لیے حق کو تلاش کیجیے، حق پر اپنے عقائد، اپنے نظریات کی بنیاد رکھیے، حق کا راستہ تلاش کیجیے۔ حق کا راستہ یہی ہے کہ کسی کی گستاخی نہ کی جائے، روایات کو پڑھ کر کسی کے حق میں حق یا ناحق فیصلے نہ دیے جائیں۔ مجھے کس نے جج بنایا ہے، مجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ میں کسی صحابی کے لیے یا اہل بیت اطہار کے فرد فرید کے لیے یا افراد کے لیے میں فیصلے کروں آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والا؟ اور پھر ایک طرف تو مذاہب میں محبتیں بانٹنے کے اعلان کیے جاتے ہیں، ایک طرف بھائی چارے کی فضا کو ہوا دینے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور ایک طرف شہنشاہ حسین کو مولوی ہے، ذاکر ہے، شہنشاہ حسین، وہ کہتا ہے کہ شیخین کی بارگاہ میں چھوٹے لفظ نہیں بولنے، مگر یہ مت سمجھو کہ میں ان کو آئیڈیل بنا رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں ان کو اپنا مرشد مان رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں ان کی عزت افزائی کر رہا ہوں۔ تو پھر آخر یہ کیا ہے؟ اگر شیخین کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو نہیں ماننا، تو پھر ان کی بارگاہ میں کوئی بکے تو بکتا رہے، پھر تجھے کیا؟ سامعین ذی احترام، آئیے محبت بانٹیں، اس وقت کا خیال رکھیں، اس گھڑی کا انتظار کریں جب محبوب علیہ السلام شفاعت کبریٰ کے لیے مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے۔ اپنے آپ کو سوچئے، کیا جب میں اپنا منہ لے کر جاؤں گا، کیا محبوب علیہ السلام ارشاد فرما دیں گے کہ یہ میرا ہے، یا یوں فرما دیں گے کہ تو میرا نہیں ہے؟ بس اسی بات پر سوچ اور فکر کیجئے، فہم و تفہیم سے کام لیجئے، عقل سے کام لیجئے، علمی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی، محبت مودت کے لحاظ سے بھی، ہر جہت سے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر محبوب علیہ السلام نے
تو مقام محمود پہ جلوہ گری کرنی ہی ہے۔ اور پھر جو رب فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ میں اپنے نبی کو اس دن رسوا نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ محبوب علیہ السلام ہماری شفاعت کریں؟ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات کہاں تک کیا ہوں گے؟ آپ نے خود ہی اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے، میں نے اپنے لیے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ نہ تو میں کسی پر کیچڑ اچھال رہا ہوں اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی سختی کر رہا ہوں، میں تو یہ ایک دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے مل بیٹھ کر سوچئے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔